الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہمارا گزر یہاں ان آیات سے ہوا اور اس میں وہ میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کا ایک جو ہے وہ اس کی چوٹی ہوتی ہے، اس کی کوہان ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں وہ آیت بھی ہے جو قرآنی آیات کی سردار ہے، یعنی آیت الکرسی۔ اور اشارتاً میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس میں توحید فی الصفات کا تذکرہ ہے، اور اس پہ زیادہ طویل گفتگو اس وجہ سے نہیں کی کہ آگے چل کے سورہ لقمان میں حقیقت و اقسام شرک پہ ہمارا ایک مختصر سا جو ہے وہ توقف ہوگا، ہم رکیں گے وہاں، تو وہاں ہم حقیقت و اقسام شرک یا حقیقت توحید کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی اس میں یہ چیزیں انشاءاللہ دوبارہ آ جائیں گی۔ باقی آیت الکرسی کا جو مقام ہے اس سے کوئی انکار تو ہے نہیں ہے، اب اس کے ہم فضائل بیان کریں تو وہ بھی اتنے ہیں کہ ہمارے اس وقت میں جو ہے گنجائش نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان والا ہے اور فرض جیسے ہی ادا کرتا ہے نماز، اس کے بعد اگر وہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ اسی طرح آپ نے مال و اسباب کے لیے جو ہے ان کی حفاظت کے لیے یہ وہی آیت مبارکہ ہے کہ جس کی تلقین کس نے کی تھی جی؟ شیطان نے حضرت ابو ہریرہ سے کی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بات سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کو اگر صحیح علم حاصل غلط آدمی سے بھی ہو رہا ہے تو آپ کیجئے، اور اسی کو کہا گیا ہے کہ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، کہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ تو وہ حدیث بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ابلیس نے کہا تھا جب انہوں نے پچھاڑ لیا اس کو، تو اس نے کہا کہ آپ میری جان چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جو دنیا مافیا سے بڑھ کر ہے، اور آپ کو کسی جو ہے تکلف کی، کسی پریشانی کی، کسی اندیشے کی کبھی ضرورت ہی نہیں لاحق ہوگی، وہ ہے آیت الکرسی۔ اسی طرح کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ آیت الکرسی کا جب آپ شام کو پڑھ لیں تو صبح تک جو ہے آپ پہ محافظ حفاظہ فرشتوں کی تعداد مقرر کر دی جاتی ہے، صبح پڑھیں تو شام تک۔ اور پھر ایسی روایات بھی ہیں کہ ایک دفعہ پڑھیں تو وہ فرشتے مقرر ہوتے ہیں، 2 دفعہ پڑھیں تو ان کی تعداد زیادہ کر دی جاتی ہے، اور تیسری دفعہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے معمولات پہ جو ہے مشغول ہو جاؤ، اس کے معاملات جانے میں جانوں، بس یہ براہ راست میری جو ہے وہ نگہداشت میں آ گیا۔ تو یہ آیت الکرسی کا معاملہ ہے۔ جہاں تک آیت 256 کا تعلق ہے، بلکہ 257 جس کی میں نے تلاوت کی ہے، تو اس میں بھی ایک ایسی حقیقت کا بیان ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا۔ یہاں یہ جو ولایت ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے دوست ہیں ایمان والے، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، تو یہ ہر دو طرف کا معاملہ ہے، یعنی یہ 2 طرفہ معاملہ ہوتا ہے دوستی کا، ایک طرفہ تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح سے بیان فرما دیا کہ اپنی ولایت کو خاص کر دیا ایمان والوں کے ساتھ، اور اس ولایت کے مضمون کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، اگرچہ میرے ذہن میں یہ باتیں تھیں لیکن میں ان کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا چونکہ وقت کی تنگی ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو حالات حاضرہ کے ساتھ جوڑ کے اب اس ولایت پہ آپ اور میں ہیں یا نہیں ہیں وہ لٹمس جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک پروسیس، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی
اس کے در پہ ہوا، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ من عاد لی ولی۔ اب اللہ نے یہاں وہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی حدیث اور قرآن کے درمیان کی ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس وحی کے درمیان کی ایک شے، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی بیان فرما دیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا۔ اب یہ جو 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور اس میں سے بطور خاص ہم مسلمانان پاکستان، جن کا مائنڈ سیٹ وہ ہے جو ہمارے جسے کہتے ہیں نا پتریر طاہر صاحب کے اہل کتاب یہود کا تھا، وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، اس کے بہت ہی لاڈلے ہیں۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ جناب دیکھیں، آخر ہم تو اس علاقے میں بیٹھے ہیں جو اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، اسی میں جو ہے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف بھی ہے، اسی میں جناب وادی اولیاء کشمیر بھی ہے، اور اسی میں آپ وہ جسے کہتے ہیں نا ہماری پہاڑی میں بٹا پٹو تو ایٹھوں ولی کڈو ہے، نہیں، آپ کو ولی گلی گلی میں مل جائیں گے، لیکن وہ ولی جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی سوچے کہ میں برا کرنے والا ہوں تو اس کی جنگ براہ راست میرے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ اقبال کی وہ اذان دینے والے کدھر ہیں کہ جن سے سحر پیدا ہوتی ہے؟ وہ نہیں ہے، وہ عنقا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں، عملی مطالبات بھی ہیں، جو پورا کر لے گا تو وہ اللہ کا ولی قرار پائے گا، ورنہ یہاں وہ ولی ولایت نہیں چلے گی کہ جس نے کھادی کھیر تے اسے دا پتر پیر، وہ جدی پشتی جناب سلسلہ گدی نشین ہے۔ یہ ہمارے ذاکر شاہ صاحب ہمارے بزرگوں کے شاگرد تھے، میرے پردادا اور دادا صاحب کے، اور باشرہ آدمی تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور ظاہر میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں، باطن اللہ ہی جانتا ہے، وہ تہمت بھی باندھتے تھے سنت سمجھ کے، اور آگے ان کے جو کھیر کھانے والے ہیں ان کا اشرا بشرا دیکھ لیں کہ سنت کے ساتھ کتنی مطابقت ہے۔ تو یہاں یہ نہیں مراد کہ وہ کوئی سلسلہ خاندانی چلا ہو تو وہی جو ہے ولی ہوگا، نہیں، ایمان کا تذکرہ آیا یہاں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، اور ان کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، پابند شریعت ہوتے ہیں، وہ شبد بازیاں دکھانے والے پیر نہیں ہوتے، وہ ہو سکتا ہے کہ نکڑ پہ بیٹھا جوتیاں لوگوں کی مرمت کر رہا ہو، رزق حلال کھا رہا ہو، اور اللہ کا جو ہے پیمانہ ہے ولایت، جو اس کا معیار ہے ولایت کا، اس پہ پورا اترتا ہو۔ اس لیے حدیث میں ان لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ کتنی غبار آلود، جن کے سر جو ہے گر سے اٹے ہوتے ہیں، جن کے کپڑے جو ہیں ان سے پسینے کی بو آ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے جھوٹی قسم کھا لیں تو اللہ اس کی بھی لاج رکھتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ پابند شریعت لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی غیرت میں جینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ہر اس شے کی اور ہر اس عمل کی تصدیق کرنا اور اسے اپنی زندگی میں لے آنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کے آئے اور ہمیں دے کے چلے گئے۔ اس میں آپ دیکھیں تو عقیدے میں ہماری توحید، ایک اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ صفات کے تقاضوں، اور نہ ہی اس کی جو اللہ بادشاہ بھی ہے نا، احکم الحاکمین بھی ہے، اس کی حاکمیت میں بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس کی الوہیت میں بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس کی صفات میں بھی شریک نہیں کریں گے، ذات میں بھی نہیں کریں گے، اور اس کی بندگی اور عبادت اور حقوق میں بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے، صرف عقیدے کی سطح پہ۔ اس کے بعد عبادات ہیں،
وہ خالص اللہ کے لیے. اس کے بعد رسومات ہیں خالص نبوی طریقے پہ. اس کے بعد آپ کوئی جو ہے تفریق انسانوں کے درمیان اس کے قائل نہیں ہیں. آپ سماجی توحید ہے آپ کے پاس. اس کے بعد آپ کسی شے کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتے, امانت سمجھتے ہیں. آپ ان حرام چیزوں سے بچتے ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں. سود ہے, جوا ہے, لاٹری ہے, سٹا ہے, غیر حاضر ذمہ داری ہے, قسطوں پہ چیز مہنگی اور جو ہے نقد پہ سستی. یہ سب چیزیں آپ چھوڑ دیں گے تو آپ اس تصدیق پہ ہیں جو ایمان کا تقاضا ہے. اور پھر اوپر آ جائیں تو ریاست کی سطح پہ کہ آپ اللہ کی کبریائی جو ہے وہاں موجود ہو. اقتدار کو امانت سمجھیں اللہ کی طرف سے, اور اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق کا خادم سمجھیں, تو پھر آپ اللہ کے ولی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, انہیں اندھیروں سے وہ نکالتا رہتا ہے باہر. وہ اندھیرے جہالت کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ اندھیرے نا امیدی کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ اندھیرے خوف اور جو ہے نامساعد حالات کے بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بدترین حالات میں سے انہیں نکال لاتا ہے. اور ان کی صفات وہ میں نے آپ کو بتا دی. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی روش محتاط ہوتی ہے. ہر وقت لرزاں ترساں رہتے ہیں کہیں اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے, کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹ جائے. تو وہ ہیں اولیاء اللہ. یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا, اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اولیاءہم الطاغوت, تو ان کے ساتھی, ان کے پشت پناہ, ان کے جو ہے ولی, وہ کون ہے؟ طاغوت ہے. اور طاغوت کون ہے؟ جو ایمان سے خالی ہیں. اور ایمان والے کون ہیں؟ جن کے اندر کوئی سرکشی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے اور دین کے حوالے سے. تو یہ سب باتیں ان کو وہ کہتے ہیں عبارات و نا شتا و حسن کا واحد, کہ حسن تو تیرا ایک ہے لیکن ہماری ڈسکرپشن مختلف ہو سکتی ہے. ہر آدمی بیان کرے گا اپنے انداز میں, تو مختلف انداز میں بیان کرے گا. تو فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست کون ہیں؟ سرکش لوگ ہیں. کنن ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر, باز با باز. جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ چلیں گے, جو اللہ کی بندگی میں ہے, اس کی غلامی میں ہیں, وہ تلاش کریں گے کہ کہاں ہیں اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام, تو ان کے ساتھ چلیں گے. تو یہی وہ بات ہے جسے کہا جاتا ہے کہ بندہ تو اپنی کمپنی سے, اپنی سوسائٹی سے پہچانا جاتا ہے. اب پتہ چل جائے گا کہ کون طاغوت کی طرف جا رہا ہے, سامنے نظر آ رہا ہے. اب ایسی ایسی باتیں آپ کو ملیں گی, وہ لوگ آ کے خواب بیان کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں, جناب خان صاحب کا ساتھ دو, اور یہ ہے کہ یہ تو ادھر سے یوسف قذاب کے خلیفہ صاحب وہ بکواسات فرما رہے ہیں جناب کہ یہ تو انصاف کی بات کر رہے ہیں, اور حضور کی حدیث ہیں کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا. تو یہ وہ اس کے آنے سے پہلے عمران خان اسی کے ایک سپاہی کے طور پہ کام کر رہا ہے. اب اسی طرح جناب آپ دیکھیں اچھے والے لوگ, یہ ہمارے جیسے کیا کہتے ہیں کہ دینی تحریکیں, تنظیم اسلامی والے ہو گئے, جماعت اسلامی والے ہو گئے, یہ سب جو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سنا کرتے تھے کہ دجال کے پیروکار زیادہ تر علماء ہوں گے, لیکن اب سمجھ آئی کہ وہ علماء کون سے ہوں گے جو بات تو اسلامی نظام کی کریں گے لیکن خود اس نظام سے بیزار ہوں گے. تو بہت سارے لوگ دھوکے کا, فریب کا شکار ہو گئے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, یہ طاغوت انہیں نور ایمان سے اندھیروں کی طرف, جہالت کے اندھیروں کی طرف, کفر کے اندھیروں کی طرف اور بے عملی کے اندھیروں کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب دیکھیں نا, چھوڑیں, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے ہم مسلمان تکفیر تو کر نہیں سکتے, ہم کسی کی مسلمان مان لیتے ہیں, لیکن باقی جو چیزیں وہ نصف النہار پہ چمک رہی ہیں کہ ان کی ناجائز اولادیں فلاں فلاں جگہ پہ موجود ہیں, ان کا جو نکاح ہوا ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے, ان کے دائیں بائیں کون لوگ ہیں, ان کی پشت پہ کون ہیں,
ان کو شیلڈ اور کور دینے والے کون لوگ ہیں؟ کون ان کے حق میں جو ہے لنگوٹ کس کے میدان میں آ گئے ہیں؟ تو اب پھر وہ کہتے ہیں کہ کھلی آنکھ سے کھلی جو ہے آنکھیں جب آپ کی کام کر رہی ہیں تو آپ مکھی نہیں کھا سکتے، نہیں نکل سکتے۔ تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے بچا کے رکھے، ان چیزوں سے، ان فتنوں سے، لیکن جو ہمارے ساتھ جڑنے والے لوگ ہیں، جو ہماری بات کو کچھ اہمیت دیتے ہیں، وزن دیتے ہیں، تو ہم ان کے سامنے یہی بات رکھتے ہیں کہ بھائی جو چیزیں سامنے ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر غلطی کرو گے تو پھر اللہ کے ہاں اپنا جواب سوچ لینا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جو کسی فاسق کے ساتھ چلا اور اس کی تقویت کا باعث بنا تو اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے کا کام کیا، اور جو کسی ظالم کے ساتھ چلا اور اس کی تقویت کا باعث بنا اور جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے ایسے نکلتا ہے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ تو ہم تو اپنے ایمان کی خیر مناتے ہیں، اس لیے ہم اس طرف نہیں جاتے۔ تو کوئی یہ کہے کہ ان کی مخالفت کسی جو ہے دوسری جماعت کی حمایت ہے، قطعاً یہ ایسی بات بھی نہیں ہے، وہ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خالص نبوی طریقے پہ جدوجہد کی جائے، ورنہ یہ گاؤ آمد خر رفت اور خر آمد گاؤ رفت یہ آتے جاتے رہیں گے اور ہمارا حالات جو ہیں وہ سدھریں گے نہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو اندھیروں کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ دوزخ والے ہیں اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، ان کے رب کے معاملے میں، ان آتاہ اللہ الملک، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس اقتدار تھا، اس کو اقتدار مل گیا تھا، یعنی اس اقتدار کے اتنا خمار آیا اس کو کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے رب العالمین کے معاملے میں حجت بازی پہ اتر آیا۔ یہ عراق کا جو ہے نمرود تھا، اور عراق کو سابقہ جو ہے وہ اس کا نام کیا تھا؟ بیبیلونیا، بابل۔ اور یہ جو نمرود ہو گیا، فرعون ہو گیا، یہ اصل میں ان کے القابات ہیں، ان کے ذاتی نام، شخصی پرسنل ناؤن نہیں تھے ان کے۔ جیسے نجاشی، یہ بھی ایک لقب تھا، ایک ٹائٹل ہے، اس کا اصل نام کیا تھا؟ اسخمہ۔ جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم ایک ٹائٹل ہے، پہلے خان صاحب تھے، اب میاں صاحب ہیں، اور پہلے یہاں سردار عبدالقیوم نیازی صاحب تھے اور اب سردار تنویر الیاس صاحب ہیں۔ تو ٹائٹل جو ہے وہ وہی رہتا ہے اور جو ہے لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح نمرود بھی ایک ٹائٹل تھا۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم علیہ السلام اس کو دعوت دینے گے، اللہ کی طرف بلانے گے، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چونچ لڑانی شروع کر دی، حجت بازی شروع کر دی۔ اچھا، وہ بھی حقارت آمیز انداز میں۔ کیوں؟ اس کے پاس بادشاہت تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بادشاہت کیا، وہ تو گھر سے بھی شاید نکالے ہوئے تھے، نکال دیا تھا نا جی، تو خبریں تو اس کے پاس پہنچتی ہوں گی، اس کی نمبر 1 لا کے دیتی ہوگی اس کو خبریں، تو وہ پہنچی ہوئی تھی خبریں اس کے پاس۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے جو بھی بات تھی اس کو جو ہے چٹکیوں میں اڑانے کے لیے ان کے ساتھ حجت بازی شروع کر دی۔ اور خصوصاً جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ بھائی میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ وہ کیا کیا اس نے؟ جیل میں 2 قیدی پڑے ہوئے تھے، ایک کے حق میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو سزائے موت ہونی ہے، دوسرے کے حق میں رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کو لے آؤ۔ جس کے حق میں رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو قتل کر دیا، اور جس کے حق میں موت کا فیصلہ تھا اسے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اور کہا کہ دیکھو زندگی موت تو میرے ہاتھ، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات اس کے سامنے رکھی، قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق،
اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فأت بہا من المغرب، تم اسے مغرب سے لے آؤ، فبہت الذی کفر، تو ہکا بکا ہو گیا، مبہوت ہو گیا وہ کافر جس نے کفر کیا، یعنی نمرود جس نے کفر کیا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیا جواب دیتا، لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں ایک بات سمجھا دی ہمیں کہ آپ نے تو کلمہ حق کہنا ہے اور ہر ایک کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے سامنے بات رکھنی ہے، اور اس میں جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات رکھیں ان لوگوں کے سامنے جو صاحب اختیار ہیں، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پہ ہوتے ہیں، ان کے فیشن پہ ہوتے ہیں۔ ایک بات ہمارے سامنے یہ آ گئی۔ دوسری بات یہ آ گئی کہ آپ اللہ کے لیے باہر نکلیں گے، اللہ کے دین اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے، تو آپ کو یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو جو ہے نقصان پہنچا دے گا، کوئی ضرر پہنچائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سورہ حج، اس میں یہ فرمان ہے اللہ کا کہ اہل ایمان کا دفاع اللہ خود کرتا ہے، لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اسے ڈنکے کی چوٹ کہیے۔ اب اس کے بعد ہے دوسری آیت جو ہے جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا پھر جیسے کہ وہ شخص جو کہ ایک بستی پر گزرا جو کہ اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی تھی۔ یہ بخت نصر نے جو ہے 580 یا 86 قبل مسیح میں جو ہے حملہ کیا تھا یروشلم پر۔ 12 لاکھ آبادی تھی اس وقت یروشلم کی، یہودیوں کی تعداد 12 لاکھ تھی۔ اسلام کا ادھر سے گزر ہوا، پہلے بھی گزر ہوا ہوگا، ظاہر ہے انہوں نے پہلے کے حالات اور اب کے حالات جو ہیں اس کے تقابل میں جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے کہ قال انا یحیی ھذہ الا بعد موتھا، اللہ اس بستی کو اس طرح اجڑ جانے کے بعد کیوں کر دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہاں کبھی کوئی آباد ہوگا دوبارہ؟ جیسے زلزلے میں ہمارے ساتھ ہوا تھا، بالاکوٹ میں بھی کیا تھا، وہاں بھی جو معاملات تھے۔ تو میں نے وہاں ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک شعر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس دشت میں ایک شہر تھا، کیا ہوا کہ شہر تھا اور دشت بن گیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن زلزلہ آیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ شہر بھی دشت ہو جاتا ہے، جی اجڑ جاتا ہے۔ تو بالکل ویسے ہی اجڑا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس طرح اجڑ جانے کے بعد، برباد ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا، کس طرح آباد کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے وہیں یہ بات کرنی تھی، اللہ نے وہیں ان کو موت سے ہمکنار کر دیا 100 سال کے لیے، اور 100 سال کے بعد اٹھایا، دوبارہ زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پوچھا کتنا عرصہ رہے ہو؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں۔ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نہیں بادشاہ، آپ 100 سال سوئے رہے ہیں، 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ، تو ذرا دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی جو چیزیں تھیں ان کی طرف۔ لم یتسنہ، ان کے اندر کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، بسانت پیدا نہیں ہوئی، یہ خراب نہیں ہوئے، کوئی شے گلی سڑی نہیں ہے، برباد نہیں ہوئی، نہ ذائقہ خراب ہوا۔ وانظر الی حمارک،
اور دوسری طرف ذرا اپنے گدے کی طرف بھی دیکھ لیجئے، اس کی گوشت ہڈیاں سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ وانظر الی العظام، اور اب ان ہڈیوں کو دیکھو، گوشت تو گیا گل سر، گدا جو ہے اس کا گوشت تو ہڈیوں سے گر چکا، ہڈیاں بھی جو ہیں کوئی اکا دکا ہی شاید بچی ہوں گی۔ وانظر الی العظام کیف ننشزھا، اور اب ان ہڈیوں کو دیکھو کہ کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں، کس طرح دوبارہ ان کو جوڑتے ہیں۔ ثم نکسوھا لحما، پھر آپ کے سامنے ہی دیکھیں ہم انہیں کیسے گوشت پہناتے ہیں، ان پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، پس جب ان کے سامنے یہ ساری بات واضح ہو گئی کہ اللہ ہی زندگی دینے والا ہے اور اللہ ہی موت دینے والا ہے، قال، تو کہہ اٹھے، عالم، میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے، اس زوال کے بعد جو دوسرا عروج حاصل ہوا ہے بنی اسرائیل کو، اس کا سہرا بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو جاتا ہے کہ انہوں نے آ کے دوبارہ جو ہے ان کے اندر روح پھونکی، اور وہ جو روح دین تھی اس کو زندہ کیا۔ اور اس کے بعد جب جو شاہ ایران تھا اس نے بابل پر حملہ کیا، تو اس نے پھر یہودیوں کو اس کیپٹیوٹی سے، وہ جو ان کا جو دور انتشار تھا، اس سے نکالا۔ اب دوبارہ جو ہے یروشلم آباد ہوا، اور دوبارہ جو ہے وہ ہیکل انہوں نے بنایا، اسے معبد ثانی، جیسے سیکنڈ ٹیمپل بھی جو ہے کہا جاتا ہے، وہ سیکنڈ ٹیمپل گرا ہے اب جو جسے وہ دوبارہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب 2000 سال ہو گئے، سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے بھی وہ ملیا میٹ کیا تھا، اس کے بعد ابھی تک ان کا وہ ہیکل تعمیر نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسجد اقصی پہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کی جگہ بنائی گئی ہے۔ اب وہ اس کو گرانا چاہتے ہیں، اس کا نیچے بیچ میں سے بالکل خالی کر کے جیک پہ کھڑی کی ہوئی انہوں نے۔ اب کبھی کبھی وہ مسلمانوں کا جو ہے، مسلمان امت نام کی کوئی شے تو رہی نہیں، البتہ مختلف علاقوں میں ہیں کچھ، کشا کشے خسو دریا دیدنی ہے کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے، وہ دیوانے ہیں کہیں، تو ان کو جو ہے کبھی کبھی جو ہے ان کا ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال ابھی تک ان کو ہمت نہیں ہوئی، ڈرپوک ہے نا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب ارینی، اے میرے پروردگار مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، قال ولم تؤمن، یا کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میں زندہ کروں گا، قال بلا، انہوں نے عرض کی کیوں نہیں، ایمان ہے میرا، آپ میرے رب ہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ اب یہ چونکہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر اتمام حجت کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عین الیقین کے درجے کی باتیں جو ہیں وہ پردے ہٹا دیتا ہے جو عام آدمی کے سامنے نہیں ہوتے، چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں ان کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا لیلۃ المعراج میں، کیا کیا دکھایا، سود خوروں کا انجام دکھا دیا، اسی طرح بدکاروں کا انجام دکھا دیا، اسی طرح شوہروں کی نافرمان ناشکری عورتوں کا انجام دکھا دیا، اور اسی شب میں بڑی بڑی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گی، جنت دکھائے گی، دوزخ دکھائے گی۔ جو انبیاء دنیا سے رخصت ہو چکے تھے ان میں سے کچھ سے ملاقات کروا دی گئی،
یہ وثوق جو حاصل ہو جائے تو پھر اعتماد کے ساتھ آپ اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بیت اللہ کی زیارت سے ہو کے آئے ہوں اور ایک شخص نہ ہو کے آیا ہوں، تو اگرچہ مسلمان ہونے کے ناطے اس کی بھی کچھ معلومات ہوں گی، لیکن جس طرح جو ہو کے آیا ہے وہ بیان کرے گا وہاں کے احوال و ظروف کو، وہ یہ والا بیان نہیں کر پائے گا. تو قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو فرمایا اچھا تو آپ جو ہے 4 پرندے لے لیجئے، فصرہن الیک، پھر آپ انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، ملا لیں. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اب درمیان میں جو چیز مسنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ ان کو ذبح کریں، پہلے ان کو رکھیں، جب آپ کے ساتھ ہل مل جائیں، یعنی آپ مخصوص آواز نکالیں تو کبوتر ہی آپ کے پاس آئے، ایک اور آواز نکالیں تو کبوتر نہ آئے بلکہ طوطا ہی آپ کے پاس آئے، پھر ایک اور جو ہے انداز سے آپ بلائیں تو مرغا ہی آپ کے پاس آئے، پھر ایک اور انداز سے آپ بلائیں تو مور ہی آپ کے پاس آئے، باقی تینوں نہ آئیں. اس قدر ان کو مانوس کر لیں اپنے ساتھ. پھر اس کے بعد یہ کریں جناب، ان کو ذبح کریں. ذبح کرنے کے بعد سب کا اکٹھا قیمہ کریں. اکٹھا قیمہ کرنے کے بعد ان کے 4 حصے بنا لیں، اور ان 4 حصوں کو 4 پہاڑیوں پہ دور دور جا کے وہ بکھیرائیں. اور ثم ادعوہن، پھر آپ انہیں بلائیں، وہ جیسے سیٹی بجاتے تھے یا جس طرح بلاتے تھے، سب کے لیے جو ہے ایک دفعہ آپ نے جو ہے آواز لگانی ہے. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، تو آپ ان کو پکاریے تو آپ آ جائیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، اڑتے ہوئے، فوراً آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور آپ بس یہ بات پلے باندھ لیجئے، جان لیجئے، اس بات کو جو ہے فراموش نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ اسے کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اس کا ارادہ ہی اس کے ہو جانے کے مترادف ہوتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. گویا آپ یہ جو 2 رکوع تقریباً آئیں گے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے. اور انفاق اس کا تذکرہ بالکل شروع میں بھی آیا تھا متقین کی صفات میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، یعنی وہ لوگ جو بچ کر چلنے والے ہیں، وہ بچ کر چلنے والے ہیں، بچا کر رکھنے والے نہیں ہیں. اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں. یا جیسے ہمارے اسلاف نے جو ہے دیکھیں اپنے اولادیں تک کھپا دیں اس راستے میں. حضرت خنسا کی بات تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیہ تھی، حضور کا پوچھ رہی تھی خیریت سے، آپ نے اولاد کا ہمارا ان کے بیٹے جو ہے شہید ہو گئے تھے. خبر شاید ان کی ابھی تک نہیں آئی تھی، لیکن یہ کہ سب سے پہلے جا کے پوچھا ہے تو حضور کے بارے میں پوچھا ہے کہ حضور خیریت سے ہیں. پھر بیٹوں کا بتایا گیا کہ وہ آپ کے جو ہیں وہ بیٹے شہید ہو گئے ہیں. تو کہا اللہ قبول کرے. اسی بات کو سننے کے لیے تو میرے کان جو ہیں وہ ترس رہے تھے. آگے ملاقات ہو جائے گی، جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ ہے اپنا کچھ بھی نہیں بچا کے رکھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. مثل اللہ، اچھا ہم اللہ کو دے کیا رہے ہوتے ہیں؟ یہ جسم و جان کس نے دیا؟ اللہ ہی نے تو دیا. اولاد کس نے دی؟ اللہ ہی تو دیتا ہے. مال و اسباب، کہنے بولنے سوچنے سمجھنے اور سننے کی صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ ہی نے تو دی. تو جو اللہ نے دیا ہے اسی میں سے ہم اس کے راستے میں لگا رہے ہوتے ہیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. جان دے کے بھی ہم نے کون سا احسان کیا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں. کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے. انبتت 7 سنابل، کہ اس سے 7 بالیاں
جو ہے یا 7 خوشے اگائیں، پیدا ہوں. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. 7 سٹے بالی سے مراد. دانہ آپ نے ایک بیجا ہے، وہ ننا سا گندم کا پودا ہے یا مکھی کا پودا ہے، اس کے اوپر 7 سٹے لگے جناب، اور ان سٹوں میں ہر ایک میں 100 دانہ ہے. یہ مثال کیوں دی گئی؟ کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں نا، آپ کو اس کی طوالت کا اندازہ نہیں ہے. نہیں، اس کو بھی چھوڑیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے یہ خیر ہمیں دیا. جب یہ خیر ملٹی پلائی ہو رہا ہے تو اس کا اجر کس کو جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اولاد آدم میں جب کوئی نیا قتل ہوتا ہے تو قابیل کے کھاتے میں ایک قتل اور لکھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ طرح اس نے ڈالی تھی قتل کرنے کی. اسی طرح نیکی جو شخص کرتا ہے، سب سے پہلی نیکی کس نے کی؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے. اللہ سے جو ہے توبہ بھی کی، معافی بھی مانگی، اور خلافت کا حق بھی ادا کیا. تو ان کی نیکیاں جو ہیں وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ تو چل رہی ہیں آگے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کی سنت، آپ کی سیرت اور آپ کے طریقے دنیا میں رائج ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اگر وہ خیر ہیں جیسا کہ ہیں، اور اگر ان کا بدلہ ہے جیسا کہ اللہ نے دینا ہے اور دیتا ہے وہ بدلہ، تو حضور کا ہی فرمان ہے نا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کے برابر ہوتا ہے. جیسے افطاری کے بارے میں بتایا کہ آپ کسی کو افطاری کروائیں تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس روزے دار کو ثواب ہے روزہ رکھنے کا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے، آپ کو اتنا ثواب مل گیا. تو یہ نیکیاں جو ہیں یہ پھلنے پھولنے والی چیز ہوتی ہے. یہ ہم نہیں بھی ہوں گے، ہمارا کوئی سچ، ہمارا کوئی عمل صالح، وہ کٹے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ. اللہ قبول کر لے. بس ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہے کچھ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہے بس اللہ قبول کر لے. چند دن پہلے جو ایک واقعہ تھا، حقائق سی پڑی تھی کہ کوئی بزرگ وضو کر رہے تھے تو ایک بندہ بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کر رہے تھے، بڑی احتیاط کے ساتھ، تکلف کے ساتھ. ایک بندہ پاس سے گزرا، وہ مسجد میں داخل ہو گیا. یہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے تو باہر نکل رہا تھا. اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نے کیا ٹکریں ماری ہوں گی اندر، اتنا جلدی گیا اور جلدی واپس آ گیا. میں اس سے پوچھا کہ ہاں جی اوئے، جی اوئے، تم نے عبادت کر لی؟ کہنے لگا نہیں، میں کہاں عبادت کے قابل ہوں، میں تو اللہ سے صرف یہ عرض کرنے آیا تھا، حاضری لگوانے، کہ اللہ میں تیرا نافرمان نہیں ہوں، میں نافرمان تیرے بلاوے پہ آ گیا ہوں، نافرمانی نہیں کر سکتا میں تیری، تجھے ناراض کر کے کدھر جاؤں گا. تو بزرگ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تو مجھے اپنا آپ بڑا ہی عجیب سا لگنے لگ پڑا کہ ہم بندگی کر کے بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے جناب، دوسرے لوگ ہمیں چھوٹے نظر آنے لگ پڑتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ قبول کرے، بس ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے اعمال کا تسلسل باقی رہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے دگنا چگنا عطا کرتا ہے، کئی گنا عطا فرماتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون، پھر وہ جو کچھ خرچ کر، ثم لا یتبعون، پھر وہ اس کے پیچھے نہیں لاتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہوا ہے، منن، کوئی احسان جتلانا، ولا اذا، اور نہ ہی اذیت دینا. یعنی پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں
اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی کسی وہ غم سے دوچار ہوں گے. اب دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ سے بھی بندہ مقام ولایت پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. قول معروف و مغفرۃ، بھلی بات کہنا، قول معروف اچھی بات کہنا، و مغفرۃ اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، اچھا ہے، من صدقۃ اس خیرات سے، اس صدقے سے، یتبعها اذا جس کے پیچھے ایذا آ رہی ہو، جس کے پیچھے ایذا دی جائے کسی کو. یعنی آپ نے پیسے تو دے دیے، مدد تو کر دی کسی کی، لیکن کہا کہ دفع ہو جاؤ، خود بھی کچھ کر لیا کرو، یا تم پہلے مانگتے نہیں ہو، تمہارا باپ دادا ہی مانگتا ہے، یہ لو جاؤ جان چھوڑو، تو نہ ہی دیتے تو اچھا تھا. قول معروف، اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ کہتے تھے بھائی میں آپ کی خدمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اور ہم نے تو ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کسی کو دیں تو کہتے ہیں آپ قبول کر لیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ہم نہیں دے رہے آپ کو. ہم نے یہ عاجزی اور یہ تواضع بھی دیکھی ہے کہ آپ قبول کر لیں. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، تو ایک بھلی بات اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو. بھلی بات کہنا اور کہنا کہ معاف کر دیجئے. واللہ غنی حمید، غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے. بے نیاز یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے ہی کام آئے گا، تمہارا اپنا اندر کا کھوٹ نکل رہا ہے. اور حلیم اس معنی میں ہے کہ تمہیں تمہاری خطاؤں پہ فوراً نہیں پکڑتا، ڈیل دیتا رہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، باطل مت کرو، ضائع مت کرو اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر. یعنی کسی کو ذہنی اذیت پہنچا کر. صدقہ آپ نے کر بھی دیا، زیرو سے ضرب کھا جائے گا. کالذی، اس شخص کی مانند، ینفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ ریاکاری کہتے ہیں ہم اس کو. اپنا مال تو خرچ کر رہا ہے لیکن مقصود کیا ہے؟ ان یقال سخی، کہ اسے سخی کہا جائے. تو حضور فرماتے ہیں فقد کیلا، لوگ کہہ بھی دیتے ہیں، سب لوگ کہہ دیتے ہیں بڑا انداز ہے. لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کی کمزوری ہے نا، وہ مانگنے والے بھی بڑے کائیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ماشاء اللہ تھا کیا، اور پھر ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس جذبے کو. اور ایسے بدوؤں کا مال ایسے ہی حرام میں جاتا ہے. تو اس شخص کی مانند جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور نہ ہی آخرت پر. یہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا تذکرہ ریاکاری کے ساتھ کیسے آ گیا؟ سمجھ لیجئے اس کو. وہ حدیث شریف جس کا میں نے ایک ٹکڑا آپ کو سنایا، وہ اصل میں اس طرح سے ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی. اللہ کی عدالت میں 3 لوگوں کی پیشی ہوگی، 3 لوگ پیش کیے جائیں گے، ایک عالم، ایک سخی اور ایک شہید. اللہ تعالیٰ عالم سے مخاطب ہو کے پوچھے گا ہاں بھائی کیا لے کے آئے؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے علم دیا تھا، اس سے تیرے دین کی خدمت کی ہے، لوگوں میں روشنیاں بانٹی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بکتے ہو، تم نے تو اس لیے لہک لہک کے اور چہک چہک کے خطبے دیے تھے کہ لوگ کہیں کہ کیا مقرر ہے، ماشاء اللہ، کیا خطیب ہے، کیا دانشور ہے. فقد کیلا، کہا جا چکا. تمہارے ساتھ شیخ الاسلام کا ٹائٹل لگا دیا گیا، شیخ العرب والعجم کی پخ لگ گئی تمہارے ساتھ، مفتی اعظم تمہیں کہہ دیا گیا. فقط کیلا، حکم ہوگا کہ اس کو اوندے منہ جہنم میں گرا دو، پیشانی کے بل اس کو جہنم میں گراؤ. پھر اس کے بعد پیشی ہوگی کس کی؟ شہید کی.
اس سے اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ تو وہ عرض کرے گا کہ مالک تو نے جسم و جان دیا تھا، طاقت دی تھی تو نے، تیرے راستے میں حق کی گواہی قائم کی ہے، یعنی شہید ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بولتے ہو، انک قد قاتلت ان یقال جریٌ، تم تو اس لیے لڑے تھے کہ لوگ کہیں کہ بڑا سورما ہے، تم تو اس لیے لڑے تھے تاکہ نشان حیدر ملے تمہیں، تم تو اس لیے لڑے تھے کہ تمہیں جو ہے لوگوں کے درمیان واہ واہ ہو جائے، فقد کیلا، کہا جا چکا، تمہارا وہ عمل یہاں نہیں پہنچا، کہا جائے گا کہ پکڑو اس کو بھی اور گراؤ منہ کے بلے سے جہنم میں۔ تیسرے نمبر پہ سخی کی بات آئے گی، اس کی پیشی ہوگی، اس سے بھی اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مال دیا تھا اور میں نے اس کو جمع کر کے نہیں رکھا، سارا تیرے راستے میں لٹایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بولتے ہو، انک قد انفقت ان یقال سخی، تم نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، آتم تائی کی قبر پہ لات ماری ہے اس نے، فقد کیلا، کہا جا چکا، تم نے جو چاہا تمہیں مل گیا، تم نے ایک انویسٹمنٹ کی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ تھی انویسٹمنٹ۔ ایک نے کہا کہ لوگ مجھے مانے کہ یہ بڑا علامہ ہے اور بڑا خطیب ہے، تو لوگوں نے کہا جو اس نے انویسٹ کیا، جیسے تاجر تجارت کرتا ہے، 1000 پہ انویسٹ کرتا ہے، 1050 1100 اس کو واپس آ جاتا ہے، مزدوری کر لیتا ہے وہ۔ اسی طرح اس نے انویسٹ کیا کہ لوگ میرے جو ہے خطابت کے قائل ہو جائیں، میری تقریر کے گرویدہ ہو جائیں، ہو گئے۔ اس کی انویسٹمنٹ کا ریوارڈ اسے دنیا میں مل گیا۔ جب بھی کسی محفل میں گیا، لوگوں نے جناب نعرے بازی شروع کر دی، کاندھوں پہ اٹھا لیا اس کو۔ اسی طرح اس سخی کا معاملہ ہوا، اسی طرح اس شہید کا معاملہ ہوا کہ جو انہوں نے چاہا انہیں دنیا میں مل گیا، تو گویا انہوں نے انویسٹمنٹ کی اور اس کا بدلہ کہاں چاہا؟ دنیا میں، وہ مل گیا، تو آخرت میں ان کا کیا عمل پہنچا ہی نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا وہ بھی شرک کر چکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا وہ بھی شرک کر چکا۔ کیوں؟ آپ دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں 30 اور 10 اور 20 اور 40 اور یہ سالانے ہوتے ہیں، ان میں سے کتنے اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں؟ معاشرتی دباؤ میں کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ ہم نے خود لوگوں کو دیکھا ہے بات کرتے ہوئے، ایک بندہ گھر کا بیمار رہا، ہر چیز جو ہے قرض اٹھا کے گھر کا سامان بیچ کے اس کی بیماری پہ لگایا، لیکن اللہ کی مشیت تھی، نہیں بچا، وہ مر گیا۔ اب بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ہمت تو نہیں ہے، طاقت تو نہیں ہے، لیکن دیکھو نا یار لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے تو دیگیں کھڑکیں گی یا اپنی ناک بچانے کے لیے؟ تو جب یہ بات آ گئی درمیان میں، تو اللہ کی رضا تو ویسے ہی کہیں گے، وہ دور دور تک اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اب تو یہ اندھے کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اپنی عزت بچانے کے لیے کر رہے ہیں، یا کوئی جو بہت زیادہ حق پرست ہے وہ کہے گا یار ہے تو بدعت ہے، غلط بات ہے، معاشرے میں ایک غلط روش نے جو ہے وہ جنم لے لیا ہے۔ یہاں سے آپ کو یاد ہوگا بھائی جان، 1 2 تیسری گلی میں تیسرے دن لوگ گیٹ توڑ کے اندر آ گئے تھے، کدھر کھانا؟ کیونکہ انسان کے بچوں کا کام ہے کہ لوگ اپنا حق سمجھیں کہ اب وہ مرنے والے کی جام جو ہے وہ کیا کھائیں گے؟ خیرات کھائیں گے، اور بیچارے کھلانے والوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو، گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہ ہو۔ تو اس معاملے میں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو معاشرتی دباؤ میں، سوشل پریشر میں نیکیاں کی جاتی ہیں، اصل میں وہ بھی شرک میں آ جاتی ہیں، ریا میں آ جاتی ہیں، اور ریا شرک خفی ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو باہر لوگوں کے اندر اس کو بانپ لینا کہ وہ اس شرک میں مبتلا ہے، وہ تو دور کی بات ہے، تم اپنے اندر بھی اس کو نہیں جو ہے جانچ سکتے۔ اتنا مشکل ہے بعض اوقات اس کو جانچنا اپنے اندر، کہ جتنا کسی سیاہ رات میں، اندھیرے والی رات، سیاہ پتھر پہ سیاہ چمٹی پیلا، اس کو چلتے ہوئے آنکھ سے دیکھنا
ممکن نہیں ہے. اسی طرح یہ شرک خفی کو جو ہے دیکھ لینا بھی بہت ناممکنات میں سے ہے، سوائے اس کی جس پر اللہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کم از کم بیدار رکھے کہ ہم اس سے دور رہیں. تو فرمایا کہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور آخرت پر. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، تو اس کی مثال ایک ایسی چٹان کی سی ہے، عَلَيْهِ تُرَابٌ، کہ جس پر تھوڑی سی مٹی ہے، جس پر کچھ مٹی چڑھ گئی ہے، یعنی نیچے پتھر ہے، اوپر جو ہے مٹی آئی ہوئی ہے. تو ایسا بھی ہوگا کہ آپ نیچے پتھر ہیں، پتھریلی زمین ہے، تو آپ اس پہ کچھ بیجیں تو کچھ اگ بھی آئے گا، اگاتا ہے. پتھروں میں سے بھی آپ دیکھیں نا، بعض اوقات مکان کی بلی میں جو ہے درخت اگاتا ہے، ہو سکتا ہے بعض اوقات اگاتا ہے، کچھ نہ کچھ مٹی مل جاتی ہے. تو ایسا ہی معاملہ انسان کا، اصل میں یہ ایک تمثیل ہے، اس کو سمجھیں آپ کہ انسان ہے تو نیلی سل، لیکن کچھ خیر اس کے پاس آ گیا ہے، کہیں سے سنا، دائیں سے سنا، بائیں سے سنا، باتیں بڑی جو ہے اچھی کر لیتا ہے، اور جہاں کہیں دین کی بات چھڑے پتہ چلے جناب اس سے بڑا دافع دین کوئی ہے ہی نہیں ہے. لیکن معاملات میں جا کے دیکھیں تو پتہ چلے حاجی بلیکی ہے جناب، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، بیسن میں آٹا ملانے والا. حالات حضرہ سے مثالیں دینی چاہیے نا جی. اور اسی طرح رمضان کی برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، اس دن بھی شاید میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم گرانی میں اضافہ کر دیتے ہیں. اچھا، جو گرانی مہنگائی میں اضافہ کر دے، جو ملاوٹ میں پڑ جائے، اس کا اللہ پر ایمان ہے، وہ تو اپنی بے ایمانی پہ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ کروں گا تو کھاؤں گا، نہیں کروں گا تو فاقے، عید پہ بچوں کے کپڑے نہیں بنیں گے، ہٹی کا کرایہ نہیں نکلے گا. تو اصل میں وہ بندہ اللہ پر توکل اور ایمان رکھنے والا ہوتا ہی نہیں ہے، بے ایمان بندہ ہوتا ہے، بلکہ مشرکانہ ذہن والا ہوتا ہے. اور شرک وہ جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے. تو بہرحال کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ کچھ دینداری بھی ہے، لیکن پھر جیسے آج بارش لگی ہوئی تھی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پتھر پر زور کی بارش پڑی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو جب پتھر پہ تھوڑی سی مٹی تھی، بارش موسلا دھار ہوئی ہے، تو مٹی کدھر جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو ایسے ہی معاملہ ہے جناب کہ تھوڑا سا جناب حالات کا شکنجہ ٹائٹ ہوا تو میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو، پھر ہنس کے بولی، وہ بولی مجھے بھی راضی سمجھو. ہم تو دنیا کے لیے، اسلام کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار بٹالین. بس نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، ہم تو دنیا کے پجاری ہیں، ہمیں کیا ہے اللہ کے دین سے، ہمیں کیا ہے آخرت سے، ہیں جی. تو پتہ چلتا ہے کہ جب آزمائش آئے تو کون کتنا ایماندار ہے. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ناگہانی آفت آ جائے، یا اللہ کے دین کے لیے کوئی نصرت مانگی جائے، مال مانگا جائے، جان مانگی جائے، پھر پتہ چلتا ہے کون who is who. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ ہیں وہ بدبخت کہ جو کچھ انہوں نے کمایا، جو نیکیاں بظاہر کمائی ہیں، اس پر بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. کیوں؟ پیچھے نیت میں جو ہے بڑا سارا انڈا زیرو رکھا ہوا. واہ واہ کہیں لوگ اچھا کہیں، لوگ زندہ باد کہیں، اندر دینداری نہیں ہے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو رایاب نہیں کرتا. کیا کہا؟ ایسے کافروں کو جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن باطن ان کا جو ہے وہ ڈارک ہوتا ہے، اندھیرے ہوتے ہیں اس میں. کفر کو اندھیرا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے.
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ جو وقت آپ لگاتے ہیں یہ بھی مال کا بدل ہوتا ہے۔ یہ جو وقت ہم لگاتے ہیں نا اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، یہ وقت اگر ہم کچھ محنت مزدوری میں لگائیں تو 4 پیسے بھی آ سکتے ہیں۔ تو گویا ایک ہی وقت میں آپ انفاق مال اور انفاق وقت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ انفاق جان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو رائے حق پر جمائے رکھنے کے لیے، یعنی میرا دل، میری قلبی رجحانات بھی اسی طرف رہیں اللہ کے دین کے ساتھ، میں دین کے حوالے سے اپنے اندر ایک تڑپ جو ہے محسوس کرتا رہوں، اگر یہ سربلند نہیں ہے تو اس سربلندی کی جدوجہد میں لگا رہوں۔ کمثل جنت بربوۃ، تو ان کی مثال اس باغ کی مانند ہے جو ربوہ بلندی پہ ہے، اصابہا وابل، اب اگر اس باغ کے اوپر موسلا دھار بارش برسے، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ دگنا پھل لائے، اس پہ ڈبل پھل آ جائیں، پیداوار زیادہ ہو جائے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پھر اگر بارش نہ ہو، فَطَلْ، تو وہ اوس، کیا کہتے ہیں اس کو ہماری زبان میں، تریڑ، ٹھیک ہے، اس سے بھی وہ پیداوار لے آتی ہے، وہ باغ جو ہے پیداوار لے آتا ہے۔ تو مثال دی گئی ہے بندہ مومن کی کہ اگر حالات اچھے ہوں، سازگار ہوں، تو چاہے گا کہ میری جان بھی لگے، مال بھی لگے، اولاد بھی لگے، سب کچھ کھپے اس راستے میں، بچائے گا نہیں۔ اور اگر اس آئیڈیل لیول پہ نہیں ہے تو جو کچھ ہے جس قدر ہے وہ لے کے سارے کا سارا اللہ کے راستے میں نکل جائے گا۔ تو بندہ مومن کا معاملہ کیا ہے؟ اگر اس کے پاس تھوڑا مال ہے پھر بھی اسے امانت سمجھے گا، اللہ کے راستے میں لگائے گا، اگر زیادہ ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں، بخل نہیں ہوگا اس کے اندر۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک چاہے گا، ان تکون لہ جنت، کہ اس کے لیے اس کا باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجوروں کا بھی اور انگوروں کا بھی، تجری من تحت الانہار، اور اس باغ کے بیچوں بیچ نہر بھی چل رہی ہو، نہر بھی بہہ رہی ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل بھی ہوں، واصابہ الکبر، اور اس پر جو ہے بڑھاپا جو ہے آن پہنچے، آ پکڑے اسے بڑھاپا طاری ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اب اولاد بھی اس کی چھوٹی چھوٹی، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں، خود بوڑھا ہے اور باغ جو ہے وہ پھلوں سے لدا ہوا ہے، بچے چھوٹے ہیں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، عین اسی وقت آ پکڑے اسے ایک جھکڑ، اعصار جھکڑ کو کہتے ہیں، فی نارن، جس میں آگ بھی ہو، یعنی ایک ایسی ہوا جس میں لو بھی ہوتی ہے، باد سموم اس کو کہتے ہیں، فاخترقت، اور وہ باغ جلس کر رہ جائے۔ یہ تمثیل سمجھنی ذرا مشکل بھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ سمجھ جائیں تو بڑی کام کی چیز ہوتی ہے۔ ساری زندگی بندہ نیکیاں کرتا رہے، اپنے آپ کو سمجھاتا رہے کہ میں نے وہ نیکیاں کی ہیں، بچوں کو پڑھایا ہے، بچیاں بیائی ہیں، میں نے اسپتال بنائے ہیں، ڈسپنسریاں قائم کی ہیں، میں نے لنگر چلائے ہیں، میں نے
بچے پڑھائے ہیں، اسکول اور مدارس کھولے ہیں. انسان اپنے آپ کو یہ تسلیاں دیتا رہا ہو، لیکن اللہ کے پاس پہنچے اور اس کا نامہ اعمال کھلے اور پتہ چلے ککھ بھی نہیں ہے. تو اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانے کی فکر بھی ہونی چاہیے انسان کو، اور ہر اس پہلو سے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ جہاں سے اس کے اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو. اگر یہ نظر نہیں رکھے گا انسان تو پھر آگے ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے. لہٰذا اپنی نیکیوں کو کبھی بھی نمایاں نہیں کرنا چاہیے، جتلانا نہیں چاہیے، گننا نہیں چاہیے، ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی قبولیت کے لیے گڑ گڑا کے دعا کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں نا کتنا بڑا کام کیا ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تو قبول کر لینا تو پھر ہماری محنت ٹھکانے لگے گی، ورنہ ہماری یہ محنت ضائع چلی جائے گی. فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات. اچھا ویسے ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے، ہر لمحہ موت کا لمحہ ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو ہر لمحے چوکس رہنے کی ضرورت ہے، اپنی نیکیوں کو بچانے کی ضرورت ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے. انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے، ستھرے مال میں سے خرچ کرو. ومما، اور اس میں سے، اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے. یعنی اناج بھی خرچ کرو، صرف مالی پیسے ہی نہیں بلکہ وہ پیداوار، اس پر بھی اللہ کا حق ہے، وہ بھی خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث منہ، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اس میں سے جو گندی شے ہے اسے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو. تو یمم کے معنی ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں نا، یعنی دل سے اتری شے کوئی آپ نے استعمال کے قابل نہیں رہی ہے، دل سے اتر گئی ہے، دل نہیں کرتا ہے پہننے کو، بوسیدہ کپڑے ہیں، پرانے جوتے ہیں، کوئی اور ضرورت کی شے ہے. فرمایا کہ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور اس میں سے ردی جو مال ہے، جو دل سے اترا ہوا مال ہے، اسے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم ہرگز نہیں ہو اس کو لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ. یعنی کل حالات پلٹا کھائیں، وہی چیز جو ہے تم ہاتھ پھیلاؤ اور تمہارے ہاتھ پہ کوئی دل سے اتری چیز اور اذکار رفتہ استعمال شدہ شے، وہ تمہیں کوئی دے دے، شاید تم آنکھیں چرا کے لے ہی لو، لیکن دل تمہارا بھی نہیں چاہے گا لینے کو. تو اللہ کے راستے میں وہ چیز دو جو کل پلٹ کے تمہارے پاس آئے تو تم لینے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ دن حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور ستودہ صفات ہے، تمام صفات سے متصف ہے، کوئی نہ بھی کرے صفات اس کی ہیں. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں ترغیب دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کی. وہی مسجد میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کنجر نچانے کے لیے پیسے ہیں. بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کو مشکل سے 500-1000 روپیہ قاری صاحب کے ہاتھ پہ رکھیں گے اور 10-10 ہزار کا ٹیوٹر رکھیں گے گھر ایک سبجیکٹ پڑھانے کے لیے. کیوں؟
شیطان نے جو ہے وہ منظر ہی ایسا سامنے لا کے رکھا ہوا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. شیطان یہی کہتا ہے نا مال خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے گا، اور پیچھے ہم پڑھ کے آئے کہ ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اس کو دے گا. اور جو صاحب بصیرت لوگ ہیں ان کی نظر کا اور ان کے تجربے کا حاصل یہ کہ ہم نے نہیں دیکھا کبھی کہ صدقہ دینے والا کبھی محتاج ہوا، اور ہم نے کبھی آسودہ نہیں دیکھا سود کھانے والے کو، رشوت کھانے والے کو، ملاوٹ کرنے والے کو، ناجائز ذریعے سے جو ہے جائیداد اور مال حاصل کرنے والے کو آسودہ نہیں دیکھا. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا کی گئی وہ اسے تو خیر کثیر عطا کیا گیا. یعنی اس سے تو بڑا خیر کا خزانہ کوئی ہے ہی نہیں کہ انسان کو خیر و شر میں تمیز ہو، کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کو پتہ ہو، کب بولنا ہے کیا بولنا ہے یہ جانتا ہو، کیسے بولنا ہے یہ جانتا ہو، اس کی اندر رائے کی پختگی آ گئی ہو، ثابت رائے آ گئی ہو، تو اس سے بڑا خیر کیا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ ہوش مند ہیں. یعنی حکمت کی باتیں ہر ایک کے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ کچھ چیزوں کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک ان کا باطن ہوتا ہے. آپ کو شاید وہ دعا یاد ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باقاعدگی سے مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزیں ویسے دکھا جیسا کہ فی الواقع وہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی ظاہر سے دھوکہ کھا جاؤں. آپ تھوڑے تھک رہے نا، میں آپ کو دھوکے کا ظاہر سے دھوکہ کیسے کھاتا ہے بندہ. وہ عربی ادب جاہلی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک بندہ جو ہے شاعر تھا، وہ بڑا قادر الکلام اور فی البدیہہ شعر کہتا تھا. گھر سے نکلا گدا لے کے جنگل کی طرف جا رہا تھا لکڑیاں لینے، راستے میں اس نے دیکھ لیا کہ نقاب پوش، اب یہ اس کے ساتھ ہو گئے نقاب پوش. نقاب آپ دیکھ لیں اوپر برقع ہے، اور یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کس کام کے لیے گھر سے نکلا تھا، گدا کدھر گیا. دفعتاً اس کے ذہن میں خیال آیا کہ گدا گیا کدھر تھا اور میں کس کام کے لیے نکلا تھا. تو اس نے پھر جو ہے اس کو مخاطب کیا کہ اے نازنین، اے قاتل جاں، اپنے رخ سے پردہ تو ہٹاؤ، میں تمہیں دیکھ تو لوں. اس نے ایک دم پردہ ہٹایا نا، آگے کون تھا جناب، وہ ہے جڑا، یہ ٹھٹک کے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، پیچھے ہٹا اور واپس جانے لگا. تو اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، گھر سے لکڑیاں لینے آیا تھا اور میرے پاس ایک گدا بھی تھا. تو لوگ چیزوں کے ظاہر کو دیکھ کے بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے جی، دھوکہ کھا جاتے ہیں. اسی لیے کہا کہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر ہی کیا، وہ دیکھنا ہی کیا ہے کہ انسان کو کسی شے کی حقیقت کا پتہ نہ چلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا معمول ہونا چاہیے ہمارا، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 270. وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ کسی بھی خرچ کرنے کے انداز میں، یعنی جو صدقہ و خیرات دیتے ہو، او نظر تم من نظر، یا منت مانتے ہو کوئی بھی منت، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور جان لو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی ہم علانیہ خرچ کریں یا چھپ کے خرچ کریں، دل کی کس کیفیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں
چاہتے کیا اس خرچے سے؟ اللہ سب جانتا ہے، اس سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ جو بات کہہ دی وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ یاد رکھو کہ ظالموں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں ظالم سے مراد مشرک ہے، وہی جو ریاکاری کے لیے جان بھی کھپا رہا ہے، مال بھی کھپا رہا ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات دو ظاہر کر کے علانیہ، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھا ہے۔ مثلا اولاد کے سامنے، گھر والوں کے سامنے خرچ کرنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے جاؤ تم دے کے آؤ، تاکہ ان کو بھی عادت پڑے اس چیز کی۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم انہیں چھپاؤ، پوشیدہ طور پہ دو۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ دایاں دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ نفس بھی کبھی کبھی تھوتنی لگا کے ہوا بھرنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ یہ نفس بھی تو شیطانوں کا سردار ہے۔ مولانا روم نے کہا کہ نفس ما ہم کم ترز فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن وہ رعون، فرعون کا عون تھا، لشکر تھا اس کا، فوج تھی اس کی۔ یہ رعون نیست، اس کی فوج نہیں ہے، اس کے کوئی جانباز نہیں ہے، لیکن اسے جانبازوں کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا ہی کافی ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کرے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ ان سے باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے حبیب، آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ انہیں ہدایت دے دیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے، رایاب کرتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی مال تم خرچ کرو گے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو وہ تمہارے اپنے ہی بھلے کے لیے، اپنے ہی لیے ہے، یعنی کسی پر احسان نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی اس میں ایک حکمی انداز بھی ہے کہ جو بھی تم مال خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، اور اس کا جو ہے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ قدردان ہے، بڑا چڑھا کے واپس کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی یہ پیش نظر رہے کہ اللہ کی رضا کو جو مقدم رکھو گے تو تب یہ چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہوں گی، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ پھر ہمارے والا حال ہوگا کہ ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن، غربت جن کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا، پیسے خرچ کر کے پھر جہنم میں جائیں گے۔ تو غربت جن کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا، پورے کا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب بتایا جا رہا ہے کہ مال خرچ کہاں کہاں کرنا چاہیے، کن کن جگہوں پہ تمہارا مال لگنا چاہیے۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ان ضرورت مندوں کے لیے، ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں محصور کر دیے گئے، گر کے رہ گئے۔ یعنی ایک بندہ، اب یہ معاشی دجالیت کا دور ہے، ایک طرف معاش کا تقاضا یہ ہے کہ میں ادھر وقت لگاؤں، ایک طرف اللہ کا دین غریب الغربا ہو چکا ہے، اس کی پکار یہ ہے کہ مجھے سہارا دو، مجھے کھڑا کرو، مجھے سر بلند کرو۔ اب ہمارے سامنے دو راستے آ جاتے ہیں کہ کدھر جائیں۔ اب جو لوگ اپنی معاش سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے دین کی غیرت میں ادھر دوڑ پڑے، ان کی معاش تو گئی، ان کا چولہا تو ٹھنڈا ہو گیا نا۔ تو فرمایا کہ یہ انفاق
یہ تمہارے پیسے خرچ ہونے چاہیے ان مجاہدین پر جنہوں نے اپنے گھر بار کی، اپنی معاش کی پرواہ نہیں کی اور اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اس راستے میں نکل گئے، یا اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی جو ہے وہ جانیں بچانے، ان کی عصمتیں بچانے کے لیے گھروں سے نکل پڑے۔ تو یہ ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں گھر کے رہ گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب یا ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے، وہ اپنے کسب معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، دوڑ دھوپ کریں گے تو وہ کام رہ جائے گا۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یحسبهم انہیں گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے، الجاہل ناواقف آدمی، اغنیاء خوشحال، من التعفف ان کی خودداری کی وجہ سے، یعنی یہ کوئی پیشہ وار تو نہیں ہوتے نا کہ کہیں نام، اب انہوں نے کون سے اپنے مرکز بنانے ہوتے ہیں؟ مانگا اللہ کے دین کے نام پہ اور خرچ کیے جناب والا، اپنی کالونیاں بنا لی، ٹھنڈے ٹھنڈے گھر بنا لیے جناب، 4 شادیاں رچا لی، مانگا کشمیر کی آزادی کے لیے اور کھایا کہیں اور جا کے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن کچھ نمایاں لوگ ہیں جنہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے، خیر اللہ سے تو نہیں بچ پائیں گے۔ تو ناواقف آدمی، ایسا آدمی جو انہیں پہچانتا نہیں ہے، تو ان کے خودداری کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ ہاں یہ غنی لوگ ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، تمہارے پاس نظر ہونا تو تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے۔ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ دیکھیں، اس سے بڑھ کر روشن چہرہ دنیا میں کوئی آیا ہوگا؟ ہاں تو بھوکے آثار بھی نہیں آتے تھے چہرے پہ، کبھی نہیں ظاہر ہوتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ صحابہ کے جلوں میں کہیں جا رہے ہیں اور آگے دیکھا ایک کھجور کا باغ آیا ہے، تو کہا کہ بھائی 2 منٹ رکنا، میں آ گیا واپس، کھجوروں کے باغ میں چلے گئے۔ صحابہ نے سوچا جو امراء تھے کہ شاید رفع حاجت کے لیے گئے ہوں، کوئی اور ضرورت ہو، تھوڑا انتظار کیا، لیکن تھوڑا ٹائم زیادہ ہوا، ان کو تشویش ہوئی کہ حضور کے دشمن بھی تو کم نہیں ہے، تو جا کے دیکھیں تو کیا گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں، جس باغ کی فصل اتاری جا چکی تھی، اور نیچے کچھ ردی کھجور ہیں جو بیکار وہ چھوڑ گئے تھے باغ کے مالک، حضور وہ اٹھا کے اور جاڑ جاڑ کے تناول فرما رہے تھے۔ چہرے سے تو نہیں نظر آ رہا تھا کہ حضور کو فاقہ ہے، ورنہ صحابہ جو ساتھ چل رہے تھے وہ پہچان لیتے۔ خودداری۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، فاقوں سے ان کو جو ہے دورے پڑتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے ان کو مرگی کی بیماری ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا۔ لا یسألون الناس الخافا، وہ لوگوں سے پیچھے پڑ کے لپٹ کے سوال نہیں کرتے، وہ جو پیشہ ور ہوتے ہیں وہ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، لے کے ہی رہتے ہیں، جان چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، آپ دیکھیں یہ وہ اولیاء اللہ کی شیڈز آ رہے ہیں سامنے، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، سرا وعلانیۃ، جو چھپے چھپے بھی اور علانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ اب دیکھیں ایک طرف انفاق کا معاملہ آ رہا ہے، آگے چلیں گے تو سود کا معاملہ آ جائے گا۔ تھوڑا سا خرچ کرنا ہے، ایک مال اللہ کے یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے، ایک مال وہ ہے جو لوگوں کے یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ ایک مال سے آپ آخرت کما رہے ہیں، ایک مال سے آپ دنیا کما رہے ہیں، دونوں میں فرق تو ہے۔
تو فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے اور وہ کسی خوف سے اور کسی غم سے دوچار نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے 2 فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، یعنی خرچ کرنے سے اس کا مال بڑھتا ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے مال روکتا ہے اسے تباہ و برباد کر۔ ہر دن 2 فرشتے جو ہیں وہ یہ سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے اس وقت ایک دعا اور ایک بد دعا دے رہا ہوتا ہے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا مگر کما یقوم، جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جسے شیطان نے چھو کر مخبوط لواس کر دیا ہو۔ کسی بندے کو جن چمٹا ہو، آپ دیکھیں نا وہ کیسے اولف البقرہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے روز قیامت بھی۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہے سود خور اکثر جناب کیا ہوتا ہے، ان کی مت ماری ہوتی ہے ان کی۔ تو فرمایا کہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط لواس کر دیا ہو۔ اور کچھ قیامت کے دن بھی ظاہر ہے قیامت دوبارہ کھڑا ہونا ہے، تو اس دن بھی یہی حال ہوگا۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ بھائی 100 روپے کی چیز لائی 110 کی بیچ دی، 100 روپیہ قرض دیا 110 واپس لے لیے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ اب تجارت میں نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے نا، اس میں آپ کی محنت بھی ہوتی ہے، جبکہ آپ پیسے کو ارننگ ایجنٹ کے طور پہ جب کسی کو دیتے ہیں تو آپ اس میں نقصان کے روادار نہیں ہوتے۔ کتنے سال ہم نے جو ہے غیروں کی جنگ لڑی ہے پاکستان نے، تو قرض چڑھا ہے تو کس وجہ سے؟ انہی جنگوں کی وجہ سے چڑھا ہے نا۔ اب کوئی ہے جو ہمارے ساتھ اس کو کمپنسیٹ کرے؟ قطعاً نہیں۔ تو تجارت اور شے ہے اور سود اور شے ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ یعنی تمہاری موٹی کھوپڑی میں اگر یہ بات نہیں آتی تو بس اگر اللہ کو اپنا رب مانتے ہو تو یہ حکم اس کا ہے کہ اب تم نے اپنے درہم و دینار لوگوں کو دے کے تھوڑے دے کے زیادہ واپس نہیں لینا۔ یہ تجارت کی طرح نہیں ہے، یہ سود ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی، فانتہا، اور وہ رک گیا، باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے اس پہ اس کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی، وہ اس کا ہے، بس ٹھیک ہے۔ وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ وہ اس معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، یہ دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے کہ آپ کو قانون کا پتہ نہیں تھا، آپ کہیں جی سرجنٹ صاحب مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ نے ناکہ لگایا ہوگا اس لیے میں تو گاڑی کے کاغذات گھر بھول آیا ہوں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز۔ یا مجھے پتہ نہیں تھا جی سرخ بتی پہ رکنا ہے تو میں نے اشارہ توڑ دیا، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سڑک پہ آنے سے پہلے آپ کے پاس گاڑی کے کاغذات ہونے چاہیے، اور آپ کو روڈ سائنس جو ہیں ان کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اگنورنس آف لا از این ایکسکیوز، اللہ اس کا مارجن دیتے ہیں کہ جب بندے کو کسی معاملے کا پتہ نہ ہو اور غلطی سے وہ اس کا مرتکب ہو جائے کسی غلط کام کا، تو اس میں امکان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ ہاں جان بوجھ کر پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی مواخذہ فرمائیں گے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار،
اور جو کوئی اب اس حکم کے آ جانے کے بعد رپیٹ کرے گا، دوبارہ یہ حرکت کرے گا، تو یہی دوزخی ہیں اور اس ہم فیہا خالدون رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکر اور گناہ گار کو محبوب نہیں رکھتا۔ دیکھیں یہ جو بات آئی ہے آیت نمبر 276 میں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پالتا پوستا ہے۔ یہ سود سے اصل میں افراط زر ہوتا ہے اور اس سے بے روزگاری بڑھتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ غربت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو قرض حسن ہے، جیسے جاپان وغیرہ نے اب انٹرسٹ ریٹ 0 کیا ہوا ہے، تو یہ قرض حسن کی ایک صورت ہے، تو اس سے معیشت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، وہ آسودہ ہوتے ہیں لوگ۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ اب دیکھیں جو اراکین اسلام ہیں ان پر کاربند رہنا اور مداومت اختیار کرنا، یہ بھی ولایت کا ایک مقام ہے۔ ہاں ظاہر ہے اس میں کوئی بلند مقام ہوگا، کوئی کمتر ہوگا، وہ چیز الگ ہے، لیکن ہیں یہ مختلف شیڈز کس کے ہیں؟ مقام ولایت کے ہی ہیں۔ اب ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا تو گویا یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں، آپ ارکان اسلام کی پابندی بھی کریں، آپ انفاق فی سبیل اللہ بھی کریں، آپ لوگوں کے سامنے حق کی اور نسخ اور خیرخواہی کی بات بھی رکھیں، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے جان مال وقت صلاحیت وہ بھی لگاتے رہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ولی کے اندر اللہ کو مطلوب ہوتی ہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو کچھ جو ہے باقی رہ گیا ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اگر واقعی ہمیں اپنا رب مانتے ہو، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم نے ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہونا ہے، تو جو کچھ بھی جو ہے سودی معاملات ہیں ان میں سے جو باقی رہ گیا دفع کرو، آپ اس کو بھول جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے یہ نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہو اور دعویٰ ہو اس کا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والی ہے، تو منافقت کس شے کا نام ہے؟ چلے منافقت نام ہی ہے، ان کے بقول ان کو مومنین ہی سمجھ لیں۔ جنگ، میدان جنگ میں تو کھڑے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، تو جیتے گا کون؟ اللہ جیتے گا نا، ہارے گا کون؟ پاکستانی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ وفا کا تعلق نہیں رکھا ہوا، صرف لینے کے چکر میں ہیں، دینے کے چکر میں نہیں، ماننے کے چکر میں نہیں، یہاں سے اوپر اوپر اللہ کو مانتے ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہیں راس المال، اصل زر تمہارا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور جس کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے، اگر وہ مقروض جو ہے عسرت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، فَنَظِرَةٌ، تم مہلت دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسے آسانی ہونے تک مہلت دو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو جب اسے جو ہے کشائش ہو، فراخی حاصل ہو، اس وقت تک اسے مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے نا۔
تم نے بھی تو اپنا فالتو مال جو ہے وہ سود پہ چڑھایا ہوا تھا، کون سا اپنی ضرورت جو ہے اس سے پوری کر رہے تھے؟ یہ تو فالتو مال تم نے جو ہے وہ فکس ڈپازٹ کروایا ہوا ہے، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ خریدے ہوئے ہیں، یہ فلاں کیا ہوا ہے، یہ فلاں فالتو ہی ہے نا. تو ان تصدقوا خیر لکم، اور اگر تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اب یہ سلسلہ وہی یعنی قرآن مجید کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے. وہ جو سورہ مائدہ میں آئی ہے وہ شریعت کی تکمیلی آیت ہے. یہ وہی جسے قرآن مجید کہا گیا ہے، اس میں سب سے آخر پہ یہ آیت اتری ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن کا اندیشہ رکھو، لرزاں ترساں رہو، ڈرتے رہو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے، اللہ کی جناب میں پیش کیے جاؤ گے. اور یہ بیس مختلف انداز میں ہمارے سامنے آئی ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ 5ویں رکوع میں بھی پڑھ کے آئے تھے. تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تو ڈرو اس دن سے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم اللہ کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر ظلم یعنی ان کا حق نہیں مارا جائے گا. تیزی کے ساتھ یہ جب لین دین کرنا ہو اس کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ رہنمائی ہے. ادار صدار جس کو کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب بھی تم قرض کا کوئی معاملہ کرو، الی اجل مسمی، ایک خاص مدت تک کے لیے، فاکتبوہ، ہو تو اسے لکھ لیا کرو. یعنی آپ کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کر رہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی مدت متعین ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اسے لکھنا چاہیے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو لازم ہے کہ اس کو لکھے کوئی لکھنے والا، یعنی جو لکھنا جانتا ہو، بالعدل، عدل کے ساتھ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے، ان یکتب، کہ وہ لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے. فلیکتب، تو لازم ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ لکھے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور املا کروائے وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق جا رہا ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور املا کرواتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس کو جو ہے ڈکٹیٹ کرواتے ہوئے، املا کرواتے ہوئے اس میں سے کوئی شے کم نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر وہ شخص جو کہ قرض لے رہا ہے، جس پر حق ہے، وہ کیا ہے جناب، ناسمجھ ہے، یا کمزور ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے. او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ املا کروائے، ڈکٹیٹ کروائے. فلیملل، تو لازم ہے کہ املا کروائے، ولیہ، اس کا وکیل، اس کا ولی، بالعدل، عدل کے ساتھ. واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور اس پر گواہ بنا لیا کرو اپنے میں سے 2 مرد. فإن لم یکونا رجلین، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں، فرجل وامرأتان، تو 1 مرد اور 2 عورتیں. اور یہ جب گواہی ان سے طلب کی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت باہر کھڑی اور دوسری پہلے ایک گواہی دے گی اور پھر دوسری کو نہیں، دونوں یک وقت موجود ہوں گی. کیوں؟ ان تضل احداہما، یعنی ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے، مبادا کہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے. فتذکر احداہما الاخری، تو پہلی دوسری کو یاد دلا دے، اسے یاد کروا دے. ولا یأبى الشہداء، اور انکار نہ کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب کہ انہیں بلایا جائے. ولا تسأموا، اور سستی مت کرو، ان تکتبوہ، اس لین دین کے معاملے کو لکھنے سے، صغیرا او کبیرا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تھوڑا دار ہو یا زیادہ ہو، الی اجلہ، اس کی مقررہ مدت تک. یہ چیزیں اس میں واضح ہونی چاہیے. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف پر مبنی ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی شک میں نہیں پڑو گے.
پتہ نہیں جی میں نے ان کو کتنے دیے تھے اور کتنے لیے تھے اور اب یہ زیادہ مانگ رہے. ہوتا ہے نا, یہ لکھا ہوا ہے بھائی سامنے بس. الا ان تکون تجارتاً, مگر یہ کہ کوئی تجارتی لین دین ہو, حاضرتاً دست و دستی, تدیرونہا بینکم, جسے کہ تم اپنے مابین چلاتے ہی رہتے ہو. یعنی ابھی آپ کا بیوپاری آیا, آپ نے پڑوس والے دکاندار بھائی سے کہا کہ بھائی 10,000 روپے دے دو, شام کو اگرائی ہوگی تو میں دے دوں گا. یہ ہے تجارتاً حاضرتاً. فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اسے نہ لکھو. واشہدوا اذا تبایعتم, اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی تم مستقبل کا سودا کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید, اور ضرر نہ پہنچائی جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو, تنگ نہ کیا جائے کہ اس نے ایک نیکی کی ہے, ایک نے لکھ دیا اور دوسرے نے کہا کہ میں اس پر گواہ ہوں, اب جناب آپ گواہوں کو تنگ کرنا شروع ہو گئے. نہیں. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تمہارے حق میں گناہ کی بات ہوگی. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ, اور اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم حالت سفر میں ہو. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, کوئی لکھاڑی بھی تمہیں نہ ملے, کاتب بھی نہ ملے. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ, تو کوئی شے گروی رکھ لو قبضے میں, جس کو قرض دے رہے ہو اس سے کوئی چیز لے لو. فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر کوئی اعتماد کرے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی امانت واپس کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور لازم ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے جو اس کا مالک ہے, جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَنْ يَكْتُمْهَا, اور جو گواہی کو چھپائے گا, جو اسے چھپائے گا. فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, تو اس کا دل گناہگار ہوگا. اور دل گناہگار ہو گیا تو حضور نے کیا فرمایا, اذا فسدت فسد الجسد كله, جب دل میں بگاڑ آ گیا, اس میں دنیا آ گئی, اس میں فراڈ آ گیا, آخرت برباد ہو جاتی ہے. ومن یکتمها فانه آثم قلبه, اور جو کوئی اس کو چھپائے گا تو اس کا دل, وہ دل کا گناہگار ہوگا. واللہ بما تعملون علیم, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. رمضان